السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 13 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 17 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 20 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 14 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ ٹرانسلیشن۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا، فرمایا نکل جا اس سے، مذءوما مدحورا، راندہ ہوا اور ذلیل و خوار ہو کر، لمن تبعک منہم، البتہ جو بھی پیروی کرے گا تیری، منہم ان میں سے، لأملأن جہنم، البتہ میں بھر دوں گا جہنم کو، منکم تم سے، اجمعین سب کے سب سے، ویا آدم اسکن، اور اے آدم رہو، انت تو، وزوجک الجنت، اور بیوی تیری جنت میں، فکلا من حیث شئتما، تو کھاؤ ان تم دونوں جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا هذه الشجرۃ، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، تو ہو جاؤ گے تم دونوں من الظالمین، ظالموں میں سے، فوسوس لہم الشیطان، تو وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے، لیبدیا، تاکہ ظاہر ہو جائے، لہما ان دونوں کے لیے، معوریا جو چھپی تھی، انہما ان دونوں سے، من سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں، وقالا اور کہا، ما نہاکما نہیں منع کیا تم دونوں کو، ربکما تم دونوں کے رب نے، ان ہذہ الشجرۃ اس درخت سے، الا مگر، ان تکونا یہ کہ ہو جاؤ تم دونوں، ملکین دو فرشتے، او تکونا من الخالدین یا ہو جاؤ تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 14 سے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہا شیطان نے مجھے مہلت دے اٹھائے جانے والے دن تک۔ اس سے پہلے کے لیسن میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کا اور شیطان کا مکالمہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو ذلیل و رسوا کر دیا تکبر کی وجہ سے، تو اس نے بجائے غلطی کو تسلیم کرنے کے ڈٹائی دکھائی، آگے سے اکڑا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جب ذلیل و رسوا کیا، اس نے مزید مہلت مانگی کہ اللہ مجھے اٹھائے جانے والے دن تک مہلت دے دے۔ قال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، انک من المنظرین، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں مہلت دی جاتی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، کہ اس وقت تک مہلت دی جاتی ہے جس کا وقت معلوم ہے، یعنی کہ جب قیامت کو حشر برپا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اس وقت تک تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ تو اس نے آگے سے کیا کہا، مزید ڈٹائی کا مظاہرہ دیکھیں۔ قالا، کہنے لگا، فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے رستے پہ، یعنی کہ سارے کا سارا بلیم اللہ کو دے رہا ہے۔ فبما اغویتنی، یعنی کہ جو یہ پابندی تھی وہ تو نے مجھ پہ لگائی اور میں نے اس کو نہ پورا کیا، تو گویا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے بھٹکا دیا ہے۔
اور یہ ایک انداز ہے انتہائی ہٹ درمی کا، جیسا کہ مشرکین بھی کیا کہتے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے۔ یہ ہمیشہ شیطانی روش رہی ہے۔ شیطان خود بھی اس نے اللہ کو بلیم دیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اسی طرح بھی جتنے بھی شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، اس کے پیچھے لگنے والے ہیں، وہ بھی یہی کچھ کہتے ہیں، غلط خود کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے، یا پھر اس طرح کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسے نہ کرتے، نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے۔ تو شیطان اللہ کو کیا چیلنج کر رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا تیرے سیدھے رستے پہ، صراط مستقیم پہ۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو صراط مستقیم ہے وہ سیدھا رستہ ہے، سیدھا جنت تک پہنچتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی لکیریں کھینچ کر اپنی امت کو سمجھایا کہ یہ جو بڑا رستہ ہے، سیدھا رستہ ہے، بڑی لکیر ہے، وہ صراط مستقیم پہ ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی سائڈوں پہ لکیریں ہیں یہ شیطان کے رستے ہیں، اور ہر موڑ پہ شیطان بیٹھا ہے۔ جب انسان صراط مستقیم پہ چلتا ہے تو شیطان اپنی طرف بلاتا ہے کہ ادھر آ جاؤ، یہ سیدھی راہ ہے، یہ سیدھی راہ ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے کہ شیطان نے شروع سے ہی چیلنج کر دیا تھا کہ میں تیرے سیدھے رستے پہ لوگوں کو بٹکانے کے لیے ضرور بیٹھوں گا، یعنی کہ گات لگا کے بیٹھوں گا۔ پھر یہاں تک ہی بس نہیں، بلکہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، ان کے سامنے سے یا آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں طرف سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو نہیں پائے گا ان کے اکثروں کو شکر گزار۔ انسان اگر اس کو حقیقت سے پڑھے، شعوری طور پہ پڑھے، تو انسان کو کتنا شوق لگتا ہے کہ شیطان ہمارے بارے میں کتنی تیزی کے ساتھ کتنی گات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہر طرف سے انسان کی راہ مارتا ہے، ہر طرف سے انسان کو بٹکانا چاہتا ہے، کتنا ہمارا خفیہ اور ابدی دشمن ہے۔ لیکن انسان اتنا غافل ہے کہ ہر غلط چیز کو، ہر جو بری چیز ہے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جو شیطانی رستے ہیں وہ اصل میں شیطان نے مزین کیے ہوئے ہیں، اسی طرح انسان فوراً اس طرف مائل ہو کر اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ انسان شیطان سے بچے، جتنی تیزی سے اور جتنے خفیہ انداز سے وہ ہمارے اوپر حملے کرتا ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس سے بچنے کی۔ اور ادھر کیا کہا اس نے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور شکر سے مراد کیا ہے؟ جب انسان ناشکری کرتا ہے تو لازمی وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہر موڑ پر دعا پڑھنے کی سکھائی ہیں کہ اس موڑ پہ اس وقت کی یہ دعا پڑھو۔ اس میں حقیقت کیا ہے کہ انسان شیطان سے محفوظ رہے، کہ انسان شیطانی آفات سے، شیطانی شرارتوں سے بچ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید، فرقان حمید جیسی مقدس کتاب شروع کرنے سے پہلے بھی ہمیں تعوذ سکھایا گیا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اس سے پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی کام کرنے لگتا ہے تو ضرور شیطان رخنہ اندازی کرتا ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لو۔ اگر انسان دعا پڑھ لیتا ہے گھر میں داخل ہونے کی دعا، تو اس وقت شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اپنے چیلوں چانٹوں سے بھی کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے رہنے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ پھر جب کھانا کھانے لگتا ہے اس وقت بھی دعا پڑھ لیتا ہے، تو اس وقت بھی شیطان کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے کھانے کا بھی بندوبست ختم۔ لیکن اس کے برعکس جب گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھتا تو شیطان بھی ساتھ داخل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے چیلوں چانٹوں سے بھی کہتا ہے کہ تمہارے رہنے کے لیے بندوبست ہو گیا۔ اور جب کھانا کھانے سے پہلے دعا نہیں پڑھتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو اپنے شیطانوں کو بھی دعوت دیتا ہے، اپنے جو ساتھی ہیں، اپنے چیلے چانٹے ہیں، ان کو بھی دعوت دیتا ہے کہ آ جاؤ، تمہارے لیے کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا، رہنے کا بھی بندوبست اور کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا تو خود ہے، لیکن جو انرجی ہے ساتھ شیطان کھا لیتا ہے، ساری انرجی شیطان کو پہنچ جاتی ہے۔ اور کہ مزید انسان درمیان میں دعا پڑھ لے یاد آنے کے بعد تو شیطان الٹی کر دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے، گویا کہ جو اس کو طاقت مل رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے انسان کی طرف پلٹ جاتی ہے۔
تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مقام کی ہمیں دعا پڑھنے کو سکھائی ہے۔ اور کتنی ہی خوبصورت دعائیں ہیں، جیسا کہ تشہد میں بھی دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اور یہ دعا اتنی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بہت اہمیت کے ساتھ سکھایا کرتے تھے، کیونکہ چھوٹی سی دعا ہے، مختصر ہے، لیکن جامع دعا ہے۔ اس کے اندر تمام چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ پھر مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار بہت پابندی سے کیا کرتے تھے، اور ان میں ایک بہت بہترین دعا جس کے اندر دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ امید ہے کہ آپ لوگ لازمی صبح شام کے اذکار میں یہ دعا پڑھتے ہوں گے۔ اگر تو آپ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ، مزید شعوری طور پہ پڑھا کریں، اگر نہیں پڑھتے تو اس دعا کو لازمی یاد کریں اور صبح شام کے اذکار میں شامل کریں۔ پھر مزید شرک سے بچنے کی دعا بھی سکھائی گئی، تو یہ آپ لوگ خود یاد کر کے ریسرچ کر کے یاد کر کے سنائیں گے بھی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے سے یاد ہوگی، اگر نہیں یاد تو لازمی یاد کریں، اور آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ لیسن کے ساتھ آپ لوگوں نے سنانی بھی ہے۔ اب ادھر مزید سوال پیدا ہوتا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ شیطان نے کہا کہ میں ہر طرف سے آؤں گا، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی۔ یعنی شیطان اسی طاق میں رہتا ہے کہ انسان کو کس طرح میں بھٹکا دوں، کس طرح یہ میری باتوں میں آئے گا اور سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا، تو ہر برے کام کو مزین کر دکھاتا ہے۔ پھر انسان غلط بھی کرتا جاتا ہے لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور اس کو پھر اچھے اور برے کی پہچان ہی نہیں رہتی، مکمل پھر وہ شیطان کے انڈر میں آ جاتا ہے، شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم لوگ قدم قدم پہ خود کو چیک کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں شیطان کے ورگلے میں تو نہیں آ رہے۔ جب شیطان بھٹکاتا ہے تو انسان فوراً اس کی بات مان لیتا ہے، تو مزید اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اور شیطان ایسے عجیب انداز سے انسان کو بھٹکاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کہ شیطان انسان کو عین وقت پہ دھوکہ دینے والا ہے، کہ جب دیکھتا ہے کہ ہدایت کی طرف انسان بڑھ رہا ہے تو عین موقع پہ اس کو دھوکہ دے دیتا ہے، فوراً سے ہدایت کی سیڑھی چھین لیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ بھی فرمایا کہ شیطان نے جو وعدہ کیا تھا، جو چیلنج کیا تھا، اس کو شیطان نے، ابلیس نے سچا کر دکھایا۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ شیطان کا انداز تھا بیان کرتے ہوئے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور البتہ تحقیق شیطان نے سچ کر دکھایا، ابلیس نے اپنے گمان کو جو کہا تو اس نے سچ کر دکھایا، تو اس کی پیروی کی مگر ایک جماعت نے مومنوں میں سے، یعنی کہ مومنوں کی جو ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا، اس کے علاوہ تمام اس کے پیچھے لگ گئے، اس کی پیروی کی اور اس کے ساتھی بن گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید اس کو کیا دھمکی دی؟ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، نکل جائے اس سے ذلیل و خوار ہو کر، یعنی کہ ملعون ہو کر، میری رحمت سے راندہ ہو کر دور چلا جائے یہاں سے۔ لمن تبعک منہم، البتہ جو بھی تیری پیروی کرے گا، منہم ان میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، البتہ میں بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے عاجز نہیں کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے، ڈٹائی کے ساتھ مد مقابل آ کر۔ اللہ اس بات سے عاجز نہیں ہے، اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنی ذات میں آپ منزہ ہیں، تو ایسے لوگوں کو سب کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دینا اللہ کے آگے کوئی بھی مشکل نہیں۔
کیونکہ جو بھی کچھ غلط کرتا ہے تو اس کا وبال اس کی جان پہ ہی ہے، اور جو کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کا فائدہ بھی انسان کو خود کو ہی ہے۔ اس میں نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی بڑائی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی کمی آتی ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تمام کے تمام انسان تم میں سے ایک فاسق اور فاجر کی طرح ہو جائیں تو میری بڑائی میں، میری عظمت میں کچھ کمی نہیں آتی، اور اگر تم سب میں جو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ انسان ہے، متقی پرہیزگار ہے، ساری دنیا اس ایک واحد انسان کی طرح ہو جائیں تو پھر بھی میری عظمت میں، میری بڑائی میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں اچھا کرتا ہوں تو اس میں نہ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، اور اگر میں غلط کرتا ہوں تو نہ اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے۔ انسان کا اپنا ہی فائدہ اور اپنا ہی نقصان ہے جو بھی انسان اچھا یا برا کرتا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ صبح فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا اور کثرت سے درود شریف اور اپنا محاسبہ کیجیے گا کہ کہاں کہاں ہم شیطان کی بات مان لیتے ہیں، اور چاہے سامنے والا ہمیں کتنا ہی سمجھا رہا ہو لیکن جو دنیا کی رنگینیاں ہیں ان میں ہم مگن ہو کر تو اس آواز کو دبا دیتے ہیں جو کوئی ہمیں اچھائی کا حکم دے رہا ہو۔ جو شیطانی رستے مزین ہیں وہ ہمیں زیادہ اچھے لگتے ہیں، ان کی طرف ہم مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں محاسبت کیجیے گا، اور اگر ایسی ہمارے اندر کچھ عادات ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و نصیر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔